بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کا خوبصورت اور حقیقی سفر۔ ناظرین، ذرا اپنی آنکھیں بند کریں اور تصور کریں کہ آپ ابھی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے سے داخل ہوئے ہیں۔ یہ آپ کا پہلا لمحہ ہے، پہلا احساس، جہاں ہر طرف سکون ہی سکون ہے۔ آپ کا گھر کیسا ہوگا؟ کون لوگ آپ کے استقبال کے لیے موجود ہوں گے؟ اور وہ حوریں جو مدتوں سے آپ کی منتظر ہیں، ان کی مسکراہٹ کیسی ہوگی؟ آپ کا پہلا کھانا کیا ہوگا اور اس کا ذائقہ کیسا محسوس ہوگا؟ جنت کے بازار کیسے ہوں گے، جہاں نہ کوئی شور ہوگا نہ دھوکہ؟ اور وہاں کے لوگ کون ہوں گے؟ انبیاء، شہداء اور نیک لوگ۔ آپ خود کیسے ہوں گے؟ آپ کی عمر کیا ہوگی؟ آپ کی ظاہری شکل کیسی ہوگی؟ اور اس لمحے آپ کے دل میں کیسی کیفیت ہوگی؟ مگر کیا جنت صرف اتنی ہی ہے یا وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے؟ جنت کے 7 مختلف درجات ہیں اور ہر درجے کی اپنی شان، اپنی نعمتیں اور اپنا قرب ہے۔ ہم غیب کی اس دنیا کا سفر کریں گے اور جنت کی ہر تفصیل کو جاننے کی کوشش کریں گے، مگر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جنت کی سب سے عظیم نعمت کیا ہے؟ اور وہ نعمت جس کے سامنے ہر نعمت چھوٹی پڑ جاتی ہے، یعنی اللہ رب العزت کا دیدار۔ لیکن ہم اللہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں جو زمان و مکان سے پاک ہے اور جسے دنیا کی آنکھیں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی؟ اس سوال کا ایک جواب ہمیں شب معراج میں ملتا ہے، جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کو دیکھا اور وہ مناظر دیکھے جو انسانی عقل سے ماورا ہیں۔ تو کیا جنت صرف ایک انعام ہے یا اللہ کی طرف سے ایک عظیم ملاقات کا وعدہ؟ ایک دن وہ وقت آئے گا جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، زمین ہمارے جسم کو اپنی آغوش میں لے لے گی، مگر روح اس دنیا کی طرف روانہ ہوگی جہاں موت کا تصور ختم ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ میدان حشر میں حساب و کتاب کے بعد جب کامیاب لوگ اپنے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں پائیں گے تو انہیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ ذرا تصور کریں کہ آپ جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ اندر داخل ہونے سے پہلے آپ کو ایک خاص نہر میں غسل دیا جائے گا جو جسم اور روح سے دنیا کی ہر تھکن، کمزوری اور آلودگی کو ختم کر دیتی ہے۔ حدیث کے مطابق جنتی 30 یا 33 برس کی عمر میں حضرت آدم علیہ السلام کی مشابہت پر بغیر داڑھی اور سرما لگی آنکھوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان سب کے نگہبان حضرت رضوان ہوں گے جو مسکراہٹ اور عزت کے ساتھ آپ کا استقبال کریں گے۔ ہر دروازہ ایک خاص عمل سے منسوب ہے۔ کہیں نماز پڑھنے والوں کے لیے باب الصلاح ہے، کہیں روزہ داروں کے لیے باب الریان، کہیں صدقہ دینے والوں کے لیے باب صدقہ، جہاد کرنے والوں کے لیے باب الجہاد، حج ادا کرنے والوں کے لیے باب الحج، غصہ پی جانے والوں کے لیے باب الکاظمین الغیظ، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والوں کے لیے باب الذکر، اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جو باب الایمان سے بلا حساب داخل ہوں گے۔ جیسے ہی جنت کا دروازہ کھلتا ہے، ایک ایسی خوشبو اور ٹھنڈی ہوا محسوس ہوتی ہے جو روح کو مہکا دیتی ہے اور دل سے ہر دکھ، ہر حسرت اور ہر پچھتاوا مٹا دیتی ہے۔ آپ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ وہاں ایسی زندگی ہے جہاں نہ موت ہے، نہ بیماری، نہ بڑھاپا، صرف دائمی صحت، جوانی اور خوشی ہے۔ فرشتے سلام اور امن کے ساتھ آپ کا استقبال کرتے ہیں۔
آپ کو ایسے محلات کی طرف لے جاتے ہیں جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہیں اور جن کا گارا مشک کا ہے۔ آگے بڑھنے پر سونے، موتیوں اور قیمتی جواہرات سے بنے محلات نظر آتے ہیں اور خدمتگار بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح آپ کی خدمت کے لیے حاضر رہتے ہیں۔ پھر آپ ایک یاقوت سے بنے محل میں داخل ہوتے ہیں جہاں ہر لمحہ یہ احساس گہرا ہوتا جاتا ہے کہ یہ سب اللہ کے وعدے کی سچی تعبیر ہے۔ اس محل میں 70,000 کمرے ہوں گے اور ہر لمحہ طرح طرح کے کھانے اور مشروبات پیش کیے جائیں گے۔ جنت میں جب آپ کسی پھل کا ذائقہ چکھیں گے تو ہر بار وہ نیا، منفرد اور پہلے سے زیادہ لذیذ محسوس ہوگا۔ پھر ایک دروازہ کھلے گا اور آپ کے والدین، شریک حیات اور بچے اندر داخل ہوں گے۔ اس خوشی کی شدت ایسی ہوگی کہ سانس رک سی جائے گی اور وہ سب اپنی بہترین اور مکمل صورت میں ہوں گے۔ آپ کو جنت کا خاص سبز ریشمی لباس پہنایا جائے گا جس کی کئی تہیں ہوں گی، ایسا لباس جو عزت، راحت اور خوبصورتی کی علامت ہوگا۔ اسی وقت ایک مینڈھا لایا جائے گا جو موت کی علامت میں ہوگا۔ جنتی اور جہنمی دونوں اسے پہچان لیں گے۔ جب اسے ذبح کر دیا جائے گا تو اعلان ہوگا، اے جنت والو، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، اب کبھی موت نہیں آئے گی، اور اے جہنم والو، اب ہمیشہ رہنا ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ اس اعلان کے بعد میاں بیوی کا رشتہ ہمیشہ کے لیے بحال ہو جائے گا، ایسا رشتہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہوگا، اور وقت کے ساتھ محبت کم ہونے کی بجائے ہر لمحہ بڑھتی جائے گی۔ جنت میں بیویاں حسن اور مقام میں حوروں سے بھی زیادہ اعلیٰ ہوں گی، اور جو لوگ دنیا میں تنہا رہے، اللہ تعالیٰ انہیں ایسے بہترین ساتھی عطا کرے گا جو خاص انہی کے لیے بنائے گئے ہوں گے۔ جنت میں انسان کو ایسی آزادی دی جائے گی کہ وہ پرندوں کی طرح اڑ سکے گا اور خیال کی رفتار سے سفر کرے گا، جہاں چاہے گا ایک لمحے میں پہنچ جائے گا۔ وہ اپنے دوستوں، انبیاء کرام اور صحابہ کرام سے ملاقاتیں کرے گا اور تنہائی کا احساس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ جنت میں سب سے پہلا کھانا مچھلی کی کلیجی ہوگا، اور وہاں کھانا پینا بھوک یا ضرورت کے لیے نہیں بلکہ صرف لذت اور خوشی کے لیے ہوگا۔ وہاں نہ تھکن ہوگی، نہ رفع حاجت کی ضرورت۔ کھانا جسم سے خوشبو بن کر پسینے کی صورت میں خارج ہو جائے گا۔ جنت میں دودھ، شہد، صاف پانی اور پاکیزہ شراب کی نہریں بہتی ہوں گی، ایسی شراب جو نہ نشہ دے گی اور نہ ہی کسی قسم کا درد یا بے ہوشی پیدا کرے گی۔ وہاں اللہ تعالیٰ انسان کے دل اور ذہن سے ہر منفی جذبہ، غم، حسد، دکھ اور خوف نکال دے گا۔ جنت میں بوریت کا کوئی تصور نہیں ہوگا، کیونکہ ہر لمحہ نئی نعمتیں، نئی خوشیاں اور اللہ کی رحمت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا۔ جنت کے مختلف درجات ہیں، اور روایت کے مطابق جنت کے 7 بڑے درجات بیان کیے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے اعلیٰ مقام جنت الفردوس ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے واقع ہے اور سب سے بلند نعمتوں کا مرکز ہے۔ اس کے بعد ان مقامات کا ذکر آتا ہے جو انبیاء کرام، شہداء اور مقرب بندوں کے لیے مخصوص ہیں، جیسے جنت عدن جو اللہ کے خاص بندوں کا ٹھکانہ ہے، جنت النعیم جو بے شمار نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، دار الخلد جو ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، جنت المأویٰ جہاں شہداء کو خاص مقام عطا کیا جائے گا، دار السلام جو مکمل امن اور سلامتی کی جگہ ہے، اور عالیین جو اللہ کے انتہائی مقرب بندوں کا مقام ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے والا سب سے کم درجے کا جنتی بھی دنیا کی بادشاہت سے کئی گنا بڑی سلطنت پائے گا، ایسی سلطنت جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قیامت کے بعد دنیا کے جانور مٹی بنا دیے جائیں گے، مگر
چند خاص جانور اللہ کے حکم سے باقی رہ جائیں گے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اصحاب کہف کا کتا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے پرندے جیسے ہدہد۔ جنت کا ماحول ہمیشہ معتدل رہے گا، نہ وہاں سخت گرمی ہوگی نہ سردی، بلکہ ہر وقت بہار جیسا موسم ہوگا۔ وہاں نیند بھی نہیں ہوگی کیونکہ نیند موت کی مانند ہے، اور جنت میں ہر لمحہ مکمل زندگی اور بیداری کا ہوگا۔ مگر ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جنت کی سب سے عظیم نعمت اللہ رب العزت کا دیدار ہے۔ ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹا دے گا اور جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اور اس لمحے وہ جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے۔ نہر کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، جسے پینے کے بعد کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ جنت میں جانے کے بہت سے چھوٹے مگر قیمتی اعمال بھی ہیں، جیسے بچوں سے محبت کرنا، یتیموں کی کفالت کرنا اور دوسروں کو اپنی نیکی دے دینا۔ یہاں تک کہ کوئی شخص صرف اس وجہ سے جنت میں داخل ہو سکتا ہے کہ اس نے دل کھول کر کسی کو اپنی نیکی بخش دی، اور اللہ اس کی سخاوت دیکھ کر اسے بھی جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہوگی کہ بہت سے لوگ ایسے بھی جنت میں ہوں گے جن کے بارے میں دنیا میں کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ جو شخص سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اسے ابتدا میں یہی لگے گا کہ شاید جنت میں اس کے لیے جگہ نہیں بچی، مگر اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے بڑے بادشاہوں جیسی سلطنت عطا کرے گا، پھر فرمائے گا کہ یہ بھی تیرا ہے، اور اس جیسی مزید نعمتیں بھی، یہاں تک کہ وہ بندہ مکمل طور پر راضی ہو جائے گا۔ اسے دنیا سے کئی گنا زیادہ عطا کیا جائے گا۔ وہ بچے جو بچپن میں دنیا سے رخصت ہو گئے، جنت میں بیت الحمد میں ہوں گے، وہ وہاں ہمیشہ بچے رہیں گے اور اپنے والدین کے لیے بخشش اور رحمت کا ذریعہ بنیں گے، اور قیامت کے دن والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے عرض کیا، اے میرے رب، جنت میں سب سے کم درجے کا جنتی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ شخص جو سب کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ حیرت سے کہے گا، یا اللہ، جنت تو پہلے ہی بھر چکی ہے۔ اللہ فرمائے گا، کیا تم دنیا کے کسی بڑے بادشاہ جیسی سلطنت پر راضی ہو؟ وہ بندہ خوشی سے کہے گا، ہاں میں راضی ہوں۔ اللہ فرمائے گا، یہ سلطنت تمہاری ہے، اور اس جیسی ایک اور، پھر اس جیسی ایک اور یہاں تک کہ 5ویں مرتبہ وہ بندہ کہے گا، یا اللہ میں راضی ہو گیا۔ تب اللہ فرمائے گا، یہ سب کچھ تمہارا ہے، اور اس سے 10 گنا زیادہ بھی، اور وہ سب کچھ بھی جو تمہارا دل چاہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ وہ دنیا کی مصروفیات میں کھویا رہتا، کبھی ادھر بھاگتا کبھی ادھر، نماز بھی بعض اوقات چھوٹ جاتی، اعمال کمزور تھے، مگر دل کے کسی کونے میں جنت کی خواہش زندہ تھی۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا۔ خواب میں اس نے خود کو ایک بہت بڑے دروازے کے سامنے کھڑا پایا، ایسا دروازہ جو سونے، چاندی اور قیمتی جواہرات سے سجا ہوا تھا۔ دروازے پر لکھا تھا، یہ جنت کا دروازہ ہے جو اللہ نے متقی لوگوں کے لیے تیار کیا ہے۔ دروازہ کھلا اور عبداللہ اندر داخل ہوا تو اس کی آنکھیں حیرت سے خیرہ ہو گئیں۔ سب سے پہلے اس کی نظر جنت کی زمین پر پڑی، جس سے ایسی خوشبو اٹھ رہی تھی جیسے خالص مشک ہو، اور اس کے قدموں کے نیچے نرمی اور راحت تھی۔ وہ آگے بڑھا تو اس کے سامنے ایک نہر آئی، جس کا پانی دیکھنے میں پانی سے زیادہ شفاف، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ اس نے ہاتھ ڈالا تو پانی ٹھنڈا اور بہت لذیذ تھا۔ اس نے سیر ہو کر پیا اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، اے اللہ، یہ سب کن لوگوں کے لیے ہے؟ اسی لمحے ایک آواز آئی، نہ وہ جبرائیل علیہ السلام کی تھی، نہ وہ کسی فرشتے کی، بس رحمت سے بھری ہوئی
ایک آواز تھی جس نے کہا، یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں میری رضا کے لیے صبر کرتے رہے، نماز قائم رکھتے رہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے اور برائی سے روکتے رہے۔ عبداللہ کا دل کانپ اٹھا، آنکھیں نم ہو گئیں اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے جنت صرف ایک جگہ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت، عدل اور محبت کا مکمل اظہار ہے۔ وہ آگے بڑھا تو اس کے سامنے ایک وسیع باغ تھا جس میں ہر طرف پھل ہی پھل جھول رہے تھے۔ اس نے ایک انار توڑا تو اس میں سے ایسی خوشبو پھوٹی کہ دل مہک اٹھا۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا کہ اگر جنت کا کوئی پھل دنیا میں آ جائے تو اس کی خوشبو سے پوری دنیا معطر ہو جائے۔ ابھی وہ اس نعمت پر حیران ہی تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں ایک مانوس آواز پڑی۔ یہ اس کی ماں کی آواز تھی جو دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ وہ بے اختیار دوڑا تو دیکھا کہ اس کی ماں جوان اور خوبصورتی میں مسکرا رہی تھی۔ اسی لمحے قرآن کی وہ آیت اس کے ذہن میں گونج اٹھی کہ ہم انہیں ہر آنکھ کے ساتھ جوڑ دیں گے، بڑی آنکھوں والی، اور ہم نے انہیں بالکل نیا بنا دیا۔ ماں نے محبت سے کہا، بیٹا، یہاں نہ کوئی غم ہے، نہ بیماری، نہ بڑھاپا، یہاں اللہ کا وعدہ پورا ہو چکا ہے۔ یہاں نہ تھکن ہے اور نہ کوئی تکلیف۔ پھر اس کی نظر ایک عظیم محل پر پڑی جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ اسے یاد آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت میں مومن کا محل ایسا ہوگا کہ وہ اندر سے باہر بھی دیکھ سکے گا اور باہر سے اندر بھی، بغیر کسی رکاوٹ کے۔ وہ محل میں داخل ہوا تو وہاں حورین کھڑی تھیں اور ان میں سے ایک نے مسکرا کر کہا، سلام ہو تم پر، یہ تمہارے رب رحیم کی طرف سے ہے۔ اسی لمحے اس کے دل میں دنیا کی زندگی گھوم گئی۔ اسے یاد آیا کہ وہ نمازوں میں کوتاہی کرتا تھا، کبھی جھوٹ بول لیتا، کبھی غیبت میں مبتلا ہو جاتا۔ اس کے دل پر خوف طاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بے اختیار رو پڑا اور کہنے لگا، اے اللہ، میں نے کیا کچھ نہیں کیا؟ کیا میں واقعی اس سب کا حقدار ہوں؟ اسی لمحے ایک فرشتہ اس کے پاس آیا اور نرمی سے کہا، اے عبداللہ، ابھی وقت باقی ہے، اللہ کا فرمان ہے، اے میرے بندو، میری طرف لوٹ آؤ، میں تمہاری توبہ قبول کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو، اچانک عبداللہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا اور فجر کی اذان گونج رہی تھی۔ وہ فوراً اٹھا، وضو کیا اور سجدے میں گر پڑا۔ روتے ہوئے اس نے کہا، اے اللہ، جو کچھ تو نے مجھے دکھایا ہے وہ مجھے عطا فرما دے اور مجھے دنیا میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو مجھے اس جنت تک پہنچا دے۔ اس دن کے بعد عبداللہ مکمل طور پر بدل گیا۔ جنت اب اس کی نظروں سے اوجھل نہ تھی۔ وہ ہر عمل کرنے سے پہلے یہ سوچتا کہ کیا یہ کام مجھے جنت کے کسی دروازے کے قریب لے جائے گا یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجات ہیں جو اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں، اور 2 درجوں کے درمیان فاصلہ آسمان اور زمین جتنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے بلند اور درمیانی درجہ ہے۔ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس جنت کا ذکر آیا ہے وہ جنت عدن ہے، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور اہل جنت اس میں ہمیشہ رہیں گے، جیسا کہ سورہ قاف آیت 107 اور سورہ توبہ میں بیان ہوا ہے۔ یہی وہ جنت ہے جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے۔ قرآن میں 11 مرتبہ آیا ہے کہ نیک لوگ جنت النعیم میں ہوں گے۔ اس طرح فرمایا گیا کہ وہ اپنے رب کے پاس جنت المأویٰ میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس دارالسلام ہے۔ اور ایک اور مقام پر
दारुमकामा का जिक्र आया है जो बड़ी कुदरत वाले रब के पास है। इसी तरह जन्नतुल खल्द का जिक्र आया है, वो हमेशा रहने वाली जन्नत है जिसमें वो दाखिल होंगे। फरमाया गया कि जो लोग अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाए और अल्लाह के नज़दीक सद्दीकीन और शुहदा के साथ होंगे और इनके लिए अजर और जन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती लोग ऊपर के दर्जात को इस तरह देखेंगे जैसे तुम आसमान में मशरिक या मगरिब की जानिब चमकते हुए सितारों को देखते हो, और इन दर्जात का फ़र्क इनके अमाल की वजह से होगा। साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या ये दर्जात अंबिया के लिए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, और कुछ और लोग भी इन तक पहुंच जाएंगे जो अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाए और सच्चाई के साथ तस्दीक की। कौन सा अमल किस दर्जे का सबब बनता है, इसकी चंद मिसालें बयान की गई हैं। शहीद को जन्नतुल फरदौस अता की जाएगी। जो रोज़ाना 12 रकअत सुन्नत अदा करे इसके लिए जन्नत में एक महल बनाया जाएगा। जो सूरह इखलास 10 मरतबा पढ़े इसके लिए जन्नत में एक घर बनाया जाएगा, और जो अल्लाह के खौफ से 2 आंसू बहा दे इसकी आंखों को जहन्नम की आग नहीं छुएगी। सबसे बुलंद दर्जे तक पहुंचाने वाले अमाल इखलास, अल्लाह की मोहब्बत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो चीज़ें तैयार कर रखी हैं जो ना किसी आँख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी और ना किसी दिल में इनका ख्याल आया। या अल्लाह, हम सब को वो दर्जा अता फरमा जो तेरी नज़र में सबसे ज़्यादा पसंदीदा हो, और जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब कर दे। तो दोस्तों, ये थी जन्नत के दर्जात की वो खूबसूरत तफसील जो सिर्फ कुरान और सही अहादीस से ली गई है। दिल को सुकून मिला, आँखों के सामने जन्नत का मंजर आ गया ना। आखिर में बस इतना ही कहूँगा, ए अल्लाह, हम सब को, हमारे माँ बाप को, हमारी औलाद को और पूरी उम्मत मुसलमान को जन्नतुल फरदौस का सबसे ऊंचा दर्जा अता फरमा, और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के नीचे इनके पड़ोस में जगह अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।